آگے بڑھنے کی راہیں تلاش کرے اور ان پر کام کرے، جس میں ان عناصر خمسہ کا بڑا نام ہے اور بڑا کام ہے۔ میرے آج کے مذاکرے کے جو صدر محفل ہیں، میں مذاکرے کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں، اور صدر محفل جو مذاکرے کے ہیں وہ پروفیسر شیف الرسول صاحب، جامعہ ملیہ اسلامیہ سینٹرل یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہیں، اس کی صدارت کر چکے ہیں، دہلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین ہیں، طویل تدریسی و تعلیمی تجربہ رکھتے ہیں، شعر و ادب سے خاصا شغوف ہے، کئی علمی ادبی کانفرنسوں کی صدارت فرما چکے ہیں، بین الاقوامی شخصیت ہیں، آپ کے کئی مقالے منظر عام پہ آ چکے ہیں، کسی بھی علمی محفل میں آپ کی شرکت اس کی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی ہے۔ میں پروفیسر شیف الرسول صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے گراں قدر خیالات سے ہمیں نوازیں اور آج کے مشاعرے کے وہ مذاکرے کے شرکاء کی گفتگو کو سمجھ کریں۔ بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر شیف الرسول صاحب۔ بہت شکریہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ محترم افضل الرحمان افسر صاحب، مسرور قریشی صاحب، احمد محفوظ صاحب، عارف مصطفیٰ صاحب اور دیگر شرکائے مذاکرہ، اولاً میں یہ عرض کروں گا کہ آج کے اس گفتگو کا موضوع آپ نے بڑا بامانی بہت اہم موضوع ہے، حالانکہ بہت وسیع موضوع ہے، اور یہ تمام جو شخصیات اس میں شامل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جناتی خصوصیات کی شخصیات، ایک ایک شخص اس میں ایسا ہے کہ جس کے کام اور ان کاموں کی جو اہمیت اور افادیت ہے اور ادبی طور پہ جو ان کی غیر معمولی اہمیت ہے، اس پہ گفتگو کی جائے تو اس کے لیے تو بڑا وقت چاہیے۔ اس کا موضوع آپ نے رکھا اردو نثر کے عناصر خمس۔ یہ اصل میں مہدی افادی کا دیا ہوا تصور ہے۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ، یہ اس کا عنوان تھا، جو افادات مہدی میں شامل ہے، اور یہ پانچوں شخصیات جو ہیں وہ ان پر انہوں نے ہمہ فرسائی کی تھی۔ تو یہ اصل بھی جو عہد ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں 19ویں صدی کا، یہ اردو نثر کا عہد زرعی کہلاتا ہے، اور جس وجہ سے عہد زرعی کہلاتا ہے اس میں یہ جو پانچوں نام ہیں، ان کی جو غیر معمولی مسائی ہیں ان کا بہت بڑا دخل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں اور دوسرے قلمکار حضرات بھی تھے جو اپنا کام اپنی ذوق و شغف مطابق کر رہے تھے، لیکن یہ جو پانچ لوگ ہیں یہ تو بہت ہی معمولی اہمیت کے حامل ہیں، اور جیسا کہ ابھی احمد محفوظ صاحب نے گفتگو کی مولانا محمد حسین آزاد پر، عارف مصطفیٰ صاحب نے گفتگو کی سر سید احمد پر، سر سید احمد خان صاحب پر، اس کے علاوہ عبدالرحمان افسر صاحب اور مسرور قریشی صاحب نے مجموعی طور پر اس پورے جو یہ عنوان ہے، یہ موضوع ہے، اس پہ گفتگو کی۔ تو یہ اصل میں دیکھیے یہ زمانہ ہے کہ مغل سلطنت اس وقت ختم ہو رہی ہے اور انگریزی نظام جو ہے وہ آ چکا ہے، ایک تہذیب جو ہے وہ جا رہی ہے اور دوسری تہذیب جو اس سے خاصی مختلف ہے وہ اپنے قدم جما رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ادب میں اور سوچنے سمجھنے کے طریقوں میں ہماری پوری زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے، اور ہندوستان ایک طرح سے کروٹ بدل رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں تمام چیزیں جو ہیں ان کے معاملات، ان کی صورت شکل سب کچھ بدل رہی ہے۔ تو یہ دور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ صرف اردو نثر بلکہ اردو شاعری، ان دونوں کو، نثر اور نظم کو دونوں کو شامل کیا جائے تو ان کی دنیا بدل تو انقلاب برپا ہو۔ سید احمد خان آزاد، حالی، نذیر احمد اور شبلی نے
اپنی علمی اور ادبی مسائل سے ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ یہ لوگ ان کو اردو لٹریچر کے ناصر خمسہ کے طور پر جو ہے وہ دیکھنے لگے اور یاد کرنے لگے۔ سر سید احمد خان پر اور ان سے خان سے کافی گفتگو ہو چکی ہے، ان کی کتابوں بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ ہم کچھ اور دوسرے انداز سے اگر گفتگو کریں، ایک تو یہ کہ سر سید کی نثر اگر آپ دیکھیں تو دو کام انہوں نے بڑے کیے، ایک تو زبان کو اور اس کے ذخیرہ الفاظ کو بڑھایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ مصلح قوم تھے، وہ تصنیف و تعریف کا کام بھی کرتے تھے لیکن وہ تقریر بھی کرتے تھے، اور وہ اس وقت کے کیا حالات ہیں اور ہمیں کن چیزوں پہ نظر رکھنی ہے، اور آئندہ چاہے وہ ادب ہو چاہے وہ ہماری زندگی ہو، اس میں کس طرح سے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور چلنا ہے اور کرنا ہے، اس سب پہ نظر رکھتے تھے اور اس پر گفتگو کرتے تھے۔ کئی پلیٹ فارم ان کے تھے، خاص طور سے جو انہوں نے مسلم ایجوکیشنل کانفرنس بنائی تھی، اور اس کے جگہ جگہ اس کے جلسے ہوتے تھے، جس میں وہ خاص طور پہ تو زور دیتے تھے اکتساب علم پر، اور مسلمان خاص طور پہ ان کے پیش نظر ہوتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ تعلیم ہماری قوم نے حاصل کر لی اور اس کو حاصل کرنے کے بعد زندگی میں ترقی ہوتی ہے۔ وہ اگر اس ترقی کو انہوں نے پا لیا یا اس ہنر کو انہوں نے پا لیا تو پھر وہ ہندوستان میں، اپنے ملک میں، اپنی زندگی میں ایک خاص مقام اور ایک عزت حاصل کر سکے۔ ایک تو بات یہ تھی، تو یہ سب باتیں بتانے کے لیے عوام ان کو ٹارگیٹ تھا، عوام کو بتانے کے لیے اس کی تو زبان آسان ہونی چاہیے، لفظ وہ استعمال کیے جانے چاہیے جس کو وہ سمجھیں۔ چنانچہ انہوں نے اردو زبان سے فارسی اور عربی کے وہ مشکل الفاظ اور وہ اس طرح کی تراکیب جن کا سروکار عوام سے کم تھا، یا عوام جن کو کم سمجھتے تھے، ان کو کسی حد تک کم کیا، اور جو الفاظ ایسے تھے جن کو عوام سمجھتی تھی اور بولے جاتے تھے عام طور پہ، ان کو شامل کیا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض ایسے لفظ جو انگریزی کے ہیں وہ بھی انہوں نے شامل کیے اور اس کو باضابطہ استعمال کرنا شروع کیا، اور ان کے اس تقاضے کی وجہ سے نذیر احمد نے، حالی نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی ان الفاظ کو استعمال کرنا شروع کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں کہیں وہ انمل بے جوڑ بھی معلوم ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک بڑا وہ کام کیا انہوں نے، اس سے ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہوا اور بات بھی دور تک جانے لگی اور سمجھی جانے لگی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ اگر ہم اردو نثر کو دیکھیں اور اس میں دلیل کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ بات پیش کرنا اور ایک مقصد اور منشا جو ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ مدعا نگاری کی ابتدا کی سر سید نے اردو نثر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ استدلالی نثر کسے کہتے ہیں، تو سر سید کی نثر کو اگر بغور پڑھا جائے اور ان عناصر پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس سلسلے کا بھی آغاز انہوں نے کیا۔ ایک چیز اور مجھے یاد آتی ہے کہ سر سید احمد خان جب اسباب بغاوت ہند لکھ رہے تھے، اب وہ زمانہ ہے کہ جس وقت ایک خاص قوم کا حال بہت ہی خراب تھا، اور انگریز یہ سمجھتے تھے کہ شاید سارا فتور، سارا غدر جو ہے وہ اسی قوم کا برپا کیا ہوا ہے، چنانچہ سارے مصائب اور سارے مظالم بھی اسی کے لیے تھے، اور سر سید اس کو سمجھتے تھے، اس کا تدارک کرنا چاہتے تھے، تو بہت سے انہوں نے عمل اور طریقے اور باتیں اس کے لیے اختیار کی، لیکن یہ کتاب اسباب بغاوت ہند جو بہت ہی غیر معمولی اور بہت اہم کتاب ہے۔ جس وقت وہ لکھ رہے تھے ان کے ایک دوست وہاں آ گئے اور اس کے کچھ صفحات انہوں نے پڑھ لیے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سید صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو بڑی خطرناک کتاب ہے، آپ جو ہے وہ آپ کو دار پہ لٹکا دیا جائے، آپ ایسی کتاب تو آپ اس کو فوراً دریا برد کر دیجئے اور یہ سامنے نہیں آنی چاہیے۔ تو سر سید نے کہا کہ صاحب عجیب بات آپ کہہ رہے ہیں، ارے بھائی تو اس انگریز گورنمنٹ کے لیے ہی یہ کتاب لکھ رہا ہوں، اور وہ کتاب لکھی، اس کی 1000 جلدیں جو اس کو ترجمہ کرایا انگریزی میں، 1000 جلدیں انگلش پارلیمنٹ کو بھیجی، جس کے نتیجے میں لوگوں نے محسوس کیا اور سمجھا کہ ہاں سر سید نے جن باتوں کو لکھا ہے ان کی اصلیت ہے، وہ باتیں سچ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو پورا نظریہ
اور ایک رویہ تھا اس حکومت کا مسلمانوں کے ساتھ، اس میں بہت بڑا بہت جو مسائل تھے وہ کم ہوئے۔ دوسری چیز یہ کہ سر سید جس وقت یہ کالج بنا رہے تھے، یہ دارالعلوم بنا رہے تھے، تو اس وقت جو سر سید ہال ہے، ایس ایس ہال جس کو کہتے ہیں، یہ بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے، اس کے اندر بہت سے ہال ہیں، اسی کے اندر علی گڑھ کی یونیورسٹی کی جامع مسجد بھی ہے، سر سید کا مزار بھی وہیں پر ہے، تو اور اسٹریچی ہال بھی اس میں ہے، تو بہت بڑا ہے، بہت ایک قلعہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کو وہ اس وقت بن رہا تھا، وہی اس وقت کا مدرسۃ العلوم تھا، جو بعد میں ہال بنا اور یہ پوری یونیورسٹی بن گئی۔ تو اس کے لیے ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ سید صاحب، آپ ایک بہت باعزت گھرانے کے آدمی ہیں اور آپ کو دنیا کی کوئی شے اور کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، چنانچہ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ دنیا بھر کے سامنے دامن پھیلاتے پھریں، لوگوں سے چندہ لیں اور درخواست کرتے رہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنا بڑا یہ مدرسۃ العلوم اتنا بڑا کیوں بنا رہے ہیں؟ تو سر سید احمد خان نے جو اس کا جواب دیا، وہ ذرا آپ خیال کیجئے، وہ جواب آسانی سے سوچ نہیں پاتا ہے، بہت آسان سا سادہ سا جواب ہے، لیکن اتنا وقوی ہے اور ایسی غیر معمولی معنی کی دنیا اپنے اندر سمائے ہوئے ہے کہ کتنا وہ دوررس نگاہ تھی اس شخص کے پاس اور کتنی دور تک وہ سوچتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اتنا بڑا کیوں بنا رہے ہیں یہ مدرسۃ العلوم؟ تو سر سید احمد خان نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں اتنا بڑا مدرسہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس سے بڑا میں بنا نہیں سکتا۔ یہ ایسا جملہ ہے کہ سر سید کو آئندہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے کتنے مدرسوں اور کتنے اس طرح کے انسٹیٹیوشنس کی ضرورت پڑے گی، اور وہ پھر بھی کس طرح پورا ہو سکے گا، یہ بات ان کے ذہن میں تھی۔ اس وقت وہ اتنا ہی کر سکتے تھے، انہوں نے وہ کیا، اور بہرحال آج وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے۔ تو ہماری قوم کے عادات و اطوار، بولنے کے طریقے، نشست و برخاست کے طریقے، یہ سب بھی ان کی نظر میں تھے، ان سب پر بھی وہ تنقید کرتے رہتے تھے اور بتاتے رہتے تھے کہ ہمیں کس طرح سوچنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح لکھنا اور پڑھنا ہے، یہ بات۔ دوسرا یہ کہ مسلمان قوم جس کا ایک بہت شاندار ماضی ہے، اور جو اسلام تو بہت جدید مذہب ہے اور بہت بعد میں سامنے آیا، دوسرے مذاہب اس سے پرانے تھے، لیکن مسلمان پوری دنیا میں دیکھا جائے تو بہت بڑی تعداد میں ہے، تو یہ اتنی تیزی کے ساتھ کیسے پھیل گیا اور مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کیسے ہوگی، ذرا اس پہ غور کیا جائے تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے زمانے کے جو مسائل تھی، اس زمانے کے جو کارنامے تھے، تو چاہے میڈیسن میں ہو، چاہے سائنس میں ہو، چاہے ادب میں ہو، مختلف جو جہات ہے اس میں وہ سب سے آگے تھے، اور کہاں سے کہاں وہ قوم اس کے بعد پہنچ گئی۔ تو اس پر سر سید کی نظر تھی، تو وہی چاہتے تھے کہ ہماری جو قوم ہے اس کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا ماضی کیا رہا ہے، اور اگر تم اسی طرح رہو گے جس طرح اس وقت ہو تو تمہارا مستقبل کیا ہو جائے گا، جو تمہارا یعنی گویا مستقبل اور حال اور ماضی تینوں پر نظر رکھی جائے۔ وہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنے ماضی جس سے وہ غافل ہو گئے اس کو بتایا جائے، ان کے حال پہ گفتگو کی جائے اور ان کے مستقبل کے بارے میں ان کو آئینہ دکھایا جائے۔ چنانچہ یہ کام انہوں نے کہا کہ اگر نثر میں کیا جائے تو بڑی کتابیں لکھی جائیں گی، تب جا کے ہو پائے گا۔ شاعری میں چونکہ بہت کنڈینس ہو کے بات آتی ہے اور زیادہ اثر کرتی ہے، تو چنانچہ انہوں نے حالی سے وہ یہ چاہتے کہ کوئی شاعر ایسا ہو کہ یہ تمام باتیں جو مقصد ہے، جو مدعا ہے، اس کو بیان کر سکے۔ تو حالی سے جب کہا تو حالی نے اس کو قبول کیا اور مسدس مد و جزر اسلام لکھی، اور اس میں حالی نے بتایا کہ تم کیا تھے، تم کیا ہو، اور اگر یہی حال رہے گا اور آپ نے آنکھیں نیک ہونے بیدار نہیں ہوئے تو آپ کا مستقبل کیا ہو جائے گا۔ اور جب وہ نظم سر سید کو سنائی تو سر سید نے کہا کہ ہاں یہی بالکل میں یہی چاہتا، اور بہت خوش ہوئے۔ اور پھر وہی بات جو ابھی مسعود قریشی صاحب نے کہی تھی، انہوں نے کہا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ میں خدا کے سامنے یہ اس کو لے کے جاؤں گا تو میری بخشش ہو جائے گی۔ ذرا اندازہ کریں کہ اس پہ سر سید کی بخشش ہو جائے گی صرف اس کا تقاضا کرنے پر،
تو حالی کو اس کا کیا انعام ملے گا. بہرحال بہت یہ جو خوب، بہت خوب. پانچوں شخصیات ہیں، اس کو اگر ان کی تاریخ پیدائش کے اعتبار سے لیا جائے تو سر سید کے بعد مولانا محمد حسین آزاد کا نام آتا ہے، اس کے بعد ڈپٹی نذیر احمد، پھر حالی، اور پھر سب سے آخر میں شبلی. پانچوں جو ہے بہت غیر معمولی اہمیت ان کی اقتدار سے ہے. سر سید پہ تو بہت تفصیلی گفتگو کی ہی گئی ہے، آزاد پر محفوظ صاحب نے گفتگو کی، اور یقیناً کہ انہوں نے آب حیات لکھی یا انہوں نے تمثیلی نثر کی بنیاد ڈالی اردو میں. اور جیسے وہ جو ان کی کتاب ہے دارنگ خیال، وہ بڑی بارکت العالی بہت ہی غیر معمولی کتاب ہے، اور اس میں جو سچ اور جھوٹ کا رزمنامہ ہے، صرف ایک مثال میں دے رہا ہوں. تو اس میں انہوں نے سچ کو کہا ہے دروغ دیوزاد، یعنی پرسونیفائی کیا انہوں نے ان تمام کریکٹرز کو جو خیالی ہے یا جذبے ہے یا دوسری چیزیں ہیں، اور اس کو نام دیا. تو سچ کا نام، جھوٹ کا نام دیا دروغ دیوزاد، اور سچ کا نام دیا ملکہ صداقت زمانی. اور اس کے بعد جو اس کی تفصیل ہے وہ اتنی غیر معمولی ہے اور ایسی زبردست ہے. یعنی یہ ایک وصف ہے میں نیرنگ خیال کا، اس کتاب کا، کہ ایک بار جب اس کو آدمی شروع کرتا ہے تو پھر ختم کر کے ہی دم. گویا یہ کہ اس کی نثر میں یہ کمال ہے کہ وہ آدمی کو باندھ لیتی ہے اپنے ساتھ. یہ کمال ہے. جبھی آزاد کے بارے میں حالی نے، شبلی نے، علامہ شبلی نعمانی جو بہت بڑے ہمارے دانشور تھے اور بہت بڑے مصنف تھے اور شاعر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آزاد کی نثر کے بارے میں خاص طور سے کہ آزاد اگر غب بھی ہانک دے تو وہی معلوم ہو. یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. یا جیسے پہلے عبدالرحمن افسر صاحب نے ذکر کیا کہ آزاد اردو معلیٰ کا ہیرو ہے، یہ بہدی افادی کا جملہ ہے. تو انشا برداشی کے میدان میں اور تاریخ نگاری، اردو شاعری کی تاریخ اور تنقید کی پہلی کتاب ہے ایک اعتبار سے. حالی کی جو کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری، وہ تو تنقید کی پہلی باضابطہ کتاب ہے جس نے تنقید کے اصول متعین کیے، جس نے بتایا کہ شاعروں کو کیا کرنا ہے، شاعری کیسی ہونی چاہیے. یہ دونوں طرف خاص طور پہ تین باتیں انہوں نے کہی اس میں، اور پھر اس کو سب کو کر کے بھی دکھایا عملی طور پر. تو گویا نظریاتی اور عملی دونوں طرح کی تنقید جو ہے وہ حالی کے یہاں نظر آتی ہے. تو آزاد کا یہ معاملہ ہے. اس کے بعد ڈپٹی نذیر احمد کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اردو ناول جس کو وہ انہوں نے لکھا، اس کا آغاز کیا، ایجاد کی ایک طرح سے. اور جب انہوں نے، لیکن جب انہوں، یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جب انہوں نے وہ لکھی تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں ناول لکھ رہا ہوں. یہ ایک خاص بات اس میں ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ ناول کے طور پہ وہ چیزیں سامنے آئیں. اور پھر نذیر احمد کے اور دوسرے جو خواص ہیں اس میں غیر معمولی اہمیت اس بات کی ہے کہ بہت صحیح بات، بچپن سے صحیح. اور دوسرا یہ کہ اور ذہانت کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ 50 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کیا. 50 سال کی عمر میں حافظہ کر لینا، قرآن کو حفظ کر لینا، یہ یقیناً بہت بڑا کمال ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے 50 سال گزر جانے کے بعد. یا انہوں نے جس طرح کی کتابیں لکھی، یا بہت بڑے مقرر، غیر معمولی مقرر، ان کے خطبات باقاعدہ چھپ چکے ہیں. اور تقریب، ایک تو ان کا جو لہجہ تھا وہ بہت ہی گرجدار تھا، چنانچہ وہ ان کو مائک کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ہزاروں لوگوں کے مجمع میں وہ اسٹیج سے بولتے تھے تو آخر تک آواز پہنچتی تھی. دوسری بات یہ کہ ان کے تقریر کا جو انداز تھا وہ بڑا غیر معمولی دلچسپ تھا، اور ہزاروں کے مجمع کو وہ باندھ لیتے تھے. چنانچہ سر سید کو ایک بار جب جانا تھا لاہور، اور انہوں نے یہ چاہا کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں ان لوگوں سے اپنے دارالعلوم کے لیے یا مدرسۃ العلوم کے لیے کچھ چندہ پیسہ حاصل کروں، تو وہاں وہ ڈپٹی صاحب کو لے گئے. ان کی تقریر جو ہے وہ اس طرح کی ہے
کہ لوگ بالکل اس سے مسحور ہو جاتے ہیں. لہٰذا ڈپٹی صاحب نے تقریر کرنا شروع کی. تقریر وہ کرتے رہے اور آخر تک مدرسۃ العلوم کا ذکر نہیں اور دوسری باتیں ہو گئی. تو تھوڑے سے سر سید پریشان ہوئے اور کروٹیں بدلنے لگے. آخر میں انہوں نے اس کا ذکر کیا اور اس انداز میں کیا کہ وہاں جتنے لوگ موجود تھے حضرات و خواتین، ان سب نے جو کچھ بھی ان کے پاس اس وقت تھا، یعنی عورتوں نے اپنے زیور تک اتار کے دے دیے. اور اندازہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت اس زمانے میں اس وقت جو آن اسپاٹ جو پیسہ اور کچھ زیورات اور دوسری چیزیں جمع ہوئی تو اس کی مالیت تقریباً 1 لاکھ روپے. تو یہ ڈپٹی وزیر نذیر احمد کی تقریر کا کمال تھا. ان کی تصانیف پر آپ لوگ گفتگو کر چکے ہیں. حال ہی تو جیسے آپ نے کہا کہ پہلے باضابطہ نقاد تھے اور پہلے تاریخ نگار بھی. انہوں نے جو اور یا وہ تمام بھی جو بہت غیر معمولی ہے. ہاں وقت ہو گیا. یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس پہ اگر گفتگو کی جائے ایک ایک شخصیت پر تو بہت ٹائم چاہیے. بہرحال میں آخر میں حال ہی کے لیے اقبال نے ایک ربائی کہی تھی، وہ ربائی میں پڑھ کر اس حالی والی گویا اس گفتگو ختم کروں گا. ربائی یہ ہے کہ دیکھیے، مشہور زمانے میں ہے نام حالی، یہ اقبال کی ربائی ہے. مشہور زمانے میں ہے نام حالی، معمور مئے حق سے ہے جام حالی. میں کشور شیر کا نبی ہوں گویا، نازل ہے میرے لب پہ کلام حالی. ربائی کو آپ غور فرمائیے. اور پھر حالی کا مرتبہ اقبال جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نازل ہے میرے لب پہ کلام حالی، تو گویا میں علم و ادب کا نبی ہوں. یہ کتنی غیر معمولی بات اقبال نے کہی ہے حالی کے بارے میں. تو یہ یوں ہی نہیں کہی. اور بس ایک جملہ شبلی کے بارے میں کہ شبلی نے موازنۂ انیس و دبیر لکھ کر تقابلی تنقید کی بنیاد ڈالی اردو میں. یہ سب وہ لوگ ہیں، یا ہیروز آف اسلام کا جو تصور انہوں نے دیا، اور المامون اور الفاروق جیسی کتابیں لکھی، سیرت النبی لکھی. تو یہ تمام لوگ جو ہے ان کی جو مساعی ہے علمی، ادبی، سماجی اور اصلاحی، وہ اتنی غیر معمولی ہے کہ ان کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا، یاد کیا جانا چاہیے. اور یہ واقعہ ہے کہ اپنے بزرگوں کو یاد کر کے، ان کی مسائل کو، ان کے کارناموں کو یاد کر کے دراصل ہم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر شیپر رسول صاحب. آپ نے سارے مذاکرے کا کنکلوژن پیش کیا اور بہت عمدہ گفتگو فرمائی. گو کہ اس بات کا ہمیں اندازہ ہے کہ یہ موضوع بڑے طویل نشست کا تقاضا کرتا ہے، اور ہر شخصیت ان پانچوں میں سے ایک بڑی طویل مذاکرے پر گفتگو کی حامل ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ آئندہ اس کو مد نظر رکھیں گے. بزم ارباب سخن لنڈن ہائٹس کا یہ خاصہ رہا ہے کہ یہ مشاعروں کے ساتھ عالمی سطح پر مذاکروں کا بھی جو اہتمام کرتی ہے. اور ڈاکٹر افضال الرحمان افسر صاحب، میں تھوڑا سا کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو رہا ہے تو میں ابھی ایک منٹ. ہمارے ساتھ پروفیسر شیپر رسول صاحب ہیں. میں دعوت کلام دیتا ہوں پروفیسر شیپر رسول صاحب کے. کلام شاعر بزبان شاعر آپ سنیے. میں پیش کرتا ہوں. پہلے 2-3 متفرق اشعار، پھر 4 شعر غزل کے. ملاحظہ کیجئے کہ سکوت صحبت یاراں کو انجمن بند کر دیتے ہیں، یہاں سے بند کر دیتے ہیں. جی پیش کرتا ہوں کہ سکوت صحبت یاراں کو انجمن تو کرو، سکوت صحبت یاراں کو انجمن تو کرو،
خاموش بیٹھے ہو کب سے کوئی سخن بہت خوب. خاموش بیٹھے ہو کب سے کوئی سخن تو کرو. اور یہ دو اشعار یہ ملاحظہ کیجئے کہ ترقی کرتے ہوئے کاش یہ پتہ ہوتا، ترقی کرتے ہوئے کاش یہ پتہ ہوتا، رعایتیں ہمیں کمزرف کرتی رہتی. ترقی کرتے ہوئے کاش یہ پتہ ہوتا، رعایتیں ہمیں کمزرف کرتی رہتی ہیں. بڑے ہنر سے کئی شفقتیں ہیں جو شہ پر، بڑے ہنر سے کئی شفقتیں ہیں جو شہ پر میرے خلاف مجھے صرف کرتی رہتی. واہ 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 واہ. ماشاءاللہ بہت میرے خلاف مجھے صرف کرتے رہتی. ڈاکٹر صاحب واہ 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 واہ. کئی بڑے ہنر سے کئی شفقتیں ہیں جو شہ پر میرے خلاف مجھے صرف کرتی رہتی ہیں. بہت خوب. یہ دو شعر ملاحظہ کیجئے کہ گفتگو ہوتی ہے لیکن یہ نہ جانا میں نے، گفتگو ہوتی ہے لیکن یہ نہ جانا میں نے وہ میرے ساتھ ہے یا مجھ میں سمایا ہوا ہے. واہ واہ. بہت خوب. گفتگو ہوتی ہے لیکن یہ نہ جانا میں نے وہ میرے ساتھ ہے یا مجھ میں سمایا ہوا ہے. اور یہ شعر بھی ملاحظہ کیجئے کہ رد مجھے کر مگر اس کا بھی تو کچھ کر میرے دوست، رد ہاں. مجھے کر مگر اس کا بھی تو کچھ کر میرے دوست، میرا انداز تیرے طرز میں آیا ہوا ہے. رد مجھے کر مگر اس کا بھی تو کچھ کر میرے دوست، واہ. میرا انداز تیرے طرز میں آیا ہوا آیا ہے. ہوا. بہت خوب. جناب ایک 4 شعر غزل کے بس یہ میں پیش کرتا ہوں. مطلع اس کا یہ ہے کہ ادھر بھی لہجے میں نرمی ہے اور گلا کم ہے. ادھر بھی لہجے میں نرمی ہے اور گلا اور گلا کم ہے، کچھ ان کے سر میں بھی آپ کے ذرا ہوا کم ہے. ادھر بھی لہجے میں نرمی ہے اور گلا کم ہے، کچھ ان کے سر میں بھی آپ کے ذرا ہوا کم ہے. بہت خوب. یہ شعر تنویر پھول صاحب خاص طور پہ ملاحظہ کیجیے کہ نہ شاعری کی ہوس ہے نہ فکر شہرت و نام، نہ شاعری کی ہوس ہے نہ فکر شہرت و نام، تو ہم نے سوچا بہت ہے مگر کہا کم ہے. بہت خوب. بہت خوب. نہ شاعری کی ہوس ہے نہ فکر شہرت و نام، تو ہم نے سوچا بہت ہے مگر کہا کم ہے. کہا کم ہے. بہت خوب. بہت خوب. واہ 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 واہ. کیا کہنا. گزرتی حد سے تو میں بھی روش بدل لیتا، گزرتی حد سے تو میں بھی روش بدل لیتا، میرے خلوص سے ان کی انا ذرا کم ہے. گزرتی حد سے تو میں بھی روش بدل لیتا، میرے خلوص سے ان کی انا ذرا کم ہے. سبحان اللہ. شکریہ. شعر ملاحظہ کیجئے کہ میں اپنے چہرے کے لکھے کو دیکھتا کیسے، میں اپنے چہرے کو لکھے کو کہتا کیسے، میں اپنے چہرے کے لکھے کو دیکھتا کیسے کہ میری آنکھوں کی حیرت کو آئینہ کم ہے. بہت اچھا. اپنے ملاحظہ کیجیے میں اپنے چہرے کے لکھے کو دیکھتا کیسے کہ میری آنکھوں کی حیرت کو آئینہ کم ہے. یہ مقطع حاضر ہے کہ یہ اپنے پن کا عجب مرحلہ ہے شہ پر، یہ اپنے پن کا عجب مرحلہ ہے اے شہ پر، طلب میں حکم زیادہ ہے التجا کم ہے. کیا بات ہے. کیا مرصع غزل ہے بھائی. واہ واہ. بہت خوب. یہ اپنے پن کا عجب مرحلہ ہے اے شہ پر،
तलब में हुक्म ज्यादा है, इल्तिजा कम है। क्या बात है। क्या कहना वाह वाह। सर भी लहजे में नरमी है और गिला कम है, कुछ उनके सर में भी आपके जरा हवा हवा कम है, क्या कहना। बहुत शुक्रिया, बहुत वाह 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 वाह। बहुत